وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت، قابل احترام
معزز و محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، آپ کے اس گاؤں میں قائم ایک دینی ادارہ اس ادارے میں پڑھنے والے اور اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کرنے والے طلباء کرام کے اعزاز میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اردو ٹھیک ہے؟ سارے جن یار پنجابی شروع تھی گئے۔ تھوڑے شہر سکول دے گیٹ بند ہو دیں کہ کوئی نہیں سکول پڑھتا۔ چونکہ جلسہ حفاظ اکرام دے اعزاز واسطے میں تو ضرور ایسے پروگرام دا عنوان بھی قرآن دی عظمت، قرآن دی شان ضرور ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس آسمان تو اترن آلیاں کتاباں وچوں سب تو آخری کتاب ہے۔ دنیا وچ بچیاں دی صف ویسے پیچھے ہوندی ہے، تواڈے شہر وچ بچیاں دی صف پہلے ہوندی ہے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے قول دے مطابق 104 کتاباں اتاری۔ مشہور کتنیاں کتاباں جی؟ تورات، انجیل، زبور اور اچا کو قرآن۔
تورات، زبور، انجیل اگرچہ آسمانی کتاباں ہیں لیکن او کتاباں تغیر تبدل تو محفوظ نہیں. پڑھے لکھے لوگ جہاں دیدہ لوگ آج بھی جاؤ عیسائیاں دی مملکت نصرانیاں دے ملک جیڑی انجیل چھپ رہی ہے وہ تقریباً 100 قسم دی چھپ رہی ہے اور وہ 100 ایک دوسرے نال ملدی کوئی نہیں. یہودی تورات چھاپ دیں، ایک سال تورات دا باب اور ہوندا، نیکسٹ جس ٹائم اس کو پبلشر کریں دیں اگلے سال اس باب وچ بھی خود تغیر تبدل کر دیں. کوئی کتاب محفوظ نہیں. آسمانہ تو اترن آلیاں کتاباں وچوں اکو کتاب محفوظ ہے جس کا نام قرآن ہے. تحریراں دے محفوظ کرن دے مختلف طریقے، کدی لوہے دی تختی تے تحریر لکھ دو، یہ بھی ایک طریقہ تحریر نو محفوظ کرن دا. کدی لکڑ دی تختی تے لکھ دو، کاغذ استعمال کرو، کاغذ دے استعمال نال تحریراں محفوظ ہو ویندیاں. اے طریقے اختیار کیتے ویندے، کاغذ وچ لکھو فائل کر دو. لوگ آدم فلاں چیز تحریر وچ لا کے فائل بند کر دیتی گئی، اے محفوظ ہو گئی. کوئی آدھا اساں اس لوہے دی تختی تے لکھ دیتا، محفوظ ہو گئی. لکڑ تے لکھ دیتا، محفوظ ہو گئی. جدید دور آ گیا، ٹائل تے لکھ دیتا، پٹھی وچ پا کے لکھ دیتا، محفوظ ہو گئی. پروردگار عالم نے اپنی آخری اور لاریب کتاب دی حفاظت واسطے لکڑ دا انتخاب نہیں کیتا، لوہے دی تختی دا انتخاب. تھوڑا جا بول پاؤ یار. لکڑ دی تختی دا انتخاب، کاغذ دا انتخاب نہیں کیتا. لوہے دی تختی تے لکھواؤ، پانی لگا تا لوہے نو کے لگ ویندا، زنگ لگے تا تحریر لکھت کتابت مٹ ویندی ہے. کاغذ آخر ایک وقت آندا بھگا پرانا ہو ویندا، ہاتھ لاؤ ٹکڑے ٹکڑے ہو ویندا. لکڑ نو آخر کریندیاں ایک وقت آندا اس نو دیمک لگ ویندا. تساں کیا آدھے ہو؟ گھن قاری صاحب اسی بھی گھن نہ آدھے آکھ دے اسی بھی گھن آیا. میں سمجھا تسی کو انگریزی بولیں دے اس لکڑ نو کے لگ ویندا. وہ میری طرف توجہ کرو، اس نو کے لگ ویندا گھن لگ وندے تا لکڑ بھگی پرانی
ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو ویندی او کھا ویندا چاہے لکڑ حضرت سلیمان دے ہاتھ چی کیوں نہ ہوئے کھا گئی کہ نہیں اللہ دے نبی دے ہاتھ چ نپی ہوئی کام سنتن کاملہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر چ لکھا کہ او لکڑی دی لاٹھی حضرت سلیمان اپنے ہاتھ چ نپ کے کھلوتے رہے تے کام سنتن کاملہ پورا 1 سال کھلوتے رہے کتنا 1 سال لیکن قرآن آدھا تأکل من ساعتا اے من ساعتا اے عربی دا لفظ نہیں یہ کسی دوسری زبان دا لفظ سے عربی استعمال کیتا گیا بعض لوگ آدھن عبرانی زبان دا لفظ ہے بعض آدھن سریانی زبان دا لفظ ہے بہرحال قرآن اچ استعمال ہویا اے من سات آدھن لکڑی نو کھامن آلا کیڑا تُسا تے میں اس نو گھن آکھیں دیا اردو والے اس نو دیمک آدھن کوئی سیوی آدھن کوئی کے آدھن لکڑ نو گھن لگ بنجے لکڑ پرانی ہو گئی بھکی ہو بندی ٹکڑے ٹکڑے ہو بندی اگر انہا تختیاں تے میرا رب لکھواوے ہاں اے چیزاں مٹ ونن ہاں بل قرآن بھی سن لبھے ہاں پروردگار عالم نے اس کتاب دی حفاظت واسطے انہا تختیاں دا انتخاب نہیں کیتا مسلماناں دے بچیاں دے سینے دا انتخاب کیتا تا میرے رب گل آکھی قرآن اچ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس نے نازل کرانا لے بھی اسما بات نازل کر کے تورات میں بندیاں دے حوالے کی تھی انہاں گڑبڑ کر دیتی انجیل میں اس قوم دے حوالے کی تھی زبور بھی میں قوم دے حوالے کر دیتی میں انہاں آکھیا انہاں کتاباں دی حفاظت کرائے اللہ پاک فرمائیں دن پر جدو قرآن دا نمبر آیا میں انہیں آکھیا لوگانو تساں اس دی حفاظت کرائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اتاریا بھی اسانے بل حفاظت دا ذمہ بھی آپ لے لیا حفاظت بھی کرویندا پیا نبی اکرم سارے پڑھو جا اور اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حفاظت کن پہ ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل امین قرآن لے کے آندے پہنے ذرا اور آسان کریں دا اللہ دا کاری اتو قرآن لے کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ دے پاک پیغمبر تے او وحی اتر دی پئیے او پڑھدا پیا اتلا کاری اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال نال پہ پڑھ دینے مدہ میں تکل اس دا حکم میں ملے آوے اے جڑا میں قرآن بھیجے آئے اے چھپا کے نہیں رکھنا بلغ ما انزل الیک من ربک ہون اس دی تبلیغ بھی اگا کرنی ہے اتو آندہ پہ آئے تو ہاڑے تک آندہ پہ آئے اس نو اگا پھیلامنا ہے اس دی تبلیغ کرنی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تبلیغ دا معنی یا ہوندہ ہے کھول کے اس نو بیان کر دے منا پہنچا دے منا جدا حکم آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سوچیں دے نے اے
اے ہن میں پڑھا کے ویندا پیا ہے سنا کے ویندا پیا ہے میں اس دے نال نال پڑھ لواں متا کوئی رہ نہ منجے ہاں جے رہ گیا تا پہنچامنا جے اگے وے اللہ دا تا حکم ہے پہنچامنا ہے جو کچھ میں نازل کیتا ہے تواڈی طرف اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قاری دے نال نال پڑھنا شروع چا کریں دے آپ نال پڑھن لگ پوندے نے پروردگار عالم نے فرمایا نا میرا پیغمبر نا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا نا 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 اتلا کاری پڑھدا پیا ہوئے لا تحرک به لسانک اپنی زبان مقدس نو حرکت نہ دتی کرو نال نال نہ پڑھیا کرو تساں اس واسطے پڑھ دے ہو متا کوئی وچوں رہ نہ منجے نا میرا پیغمبر ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا نہ پڑھیا کرو تہاڈے سینے وچ جمع کرن دی ذمہ داری میری ہے میں آپ جمع کرے سا او پڑھے تا سنیا کرو تو بل اگا ثم ان علینا بیانا اگو بیان کرامنا بھی اے ذمہ داری بھی اساں پہ لیندیاں اس واسطے 16ویں پارے وچ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی اتر دی پئی ہوئے لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی وقل رب زدنی علما نہ جلدی کیتی کرو نہ جلدی کیتی کرو لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی اے وحی مکمل ہومن دتا کرو ہاں اے پوری تھی بنجے ول اللہ نو آکھیا کرو رب زدنی آکھو چا رب زدنی علما عرض کرنا چاہتا ماں ساریاں کتاباں وچوں ایک واحد کتاب ہے جڑی محفوظ کتاب ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اتر دی پئی ہے میرے آقا فرمائندے نے اس سورت نو فلاں سورت تو بعد رکھ دو اس ایت نو فلاں سورت وچ رکھ دو اللہ دے پاک پیغمبر دسیں دے ویندے میرے نبی دے یار لکھیں دے ویندے نے جن جے میرے پیغمبر دے دور مقدس او مکمل ہو جائے لوگوں آج 15ویں صدی کتنی سچے ایک دو بندہ آگ دن سچے اساں تا بڑھیاں کول سنا ہائی 14 صدیاں ہو سن مت قیامت آوے سی مت بڑھے بڑھے بیٹھ دے بیٹھ کانتے حضرت یعقوب علیہ السلام صدا ہائی انہاں پہ گھاڑا نو وہ جڑے یوسف نو کھا گئے انہوں نے بلا کے پوچھا تساں میرے پتر نو کھا دے انہوں نے آکھیا جی سوں رب دی اساں تہاڈے پتر نو نہیں کھادا جے اسی جھوٹ پہ بولیں دے ہنا تا سن اللہ 14ویں صدی دے مولویوں چو کر دے وے بڑے حسو مولویاں دے نائیں تے جے تہاڈا چا ذکر کریا تا وقت سہم بن جو ہا مولویاں دا ذکر آیا تا تساں دا کھل کھل کے ہسنا اے گل دلالت پئی کریں دی بے تسی وچو ای گل آکھ دو اللہ کرے مولوی سارے مر بنجن آکھ دو نا مگرو لو مولوی مگرو لے کیڑی گل کرن لگا سا 15 صدیاں اے 15ویں صدی ویندی پئی ہے
قرآن نو اتریا ہویا اج تک دنیا دا کوئی بندہ اے جرات نہیں کر سکدا کہ وہ آکھے فلاں وقت اس صورت انج آئی تے اج اس صورت انج ہویا پیا ہے۔ نا مسلمانوں، اے اللہ نے جنجے بھیجیے اج تک محفوظ ہے تے قیامت تک محفوظ ہے۔ تے انتخاب سینے دا جس زمانے وچ جس دور وچ اے ساڈے برے صغیر تے او گورے انگریز حکومت کریں دے ہوندے، ایسٹ انڈین کمپنی دی حکومت ہوندی ہے، انہاں اپنے طور پہ مسلمانوں ختم کرن دا ہر حربہ استعمال کیتا۔ توجہ چاہتا پھر انہاں اے سوچیا کہ اے تاں باقی نے جے اے علماء باقی نے اے انہاں دین پہ سکھیندن، اے مدارس باقی نے تا مسلمان اتھو سکھ کے آندے پہن۔ انہاں مدرسیاں تے بلڈوزر چلا دیتے، علماء نو کالے پانی دیاں جیلاں وچ بھیج دیتا، علماء نو پھانسیاں تے چڑھا دیتا، اے تواڈے جی ٹی روڈ دے درختاں نال انہاں لٹکا دیتا، کئیاں نو چونے دیاں بھٹیاں وچ وگا دیتا تے کئیاں نو جڑا تا توپاں دے دہانیاں دے اگے کھلا کے پچھوں فائر کر کے انہاں دیاں بوٹیاں فضا وچ بکھروا دتیاں۔ انہاں آکھیا اساں ہن کم کر لیا ہے، ہن مسلمان مک رہے سی، لیکن مسلمان مک گیا کوئی نہیں۔ وہ سر جوڑ کے بیٹھے سوچی پہ گئے یار کے کریے، اتنا کچھ کر چکے ہیں اجے تک مسلمان مگیا کوئی نہیں۔ انہوں جا کے انہوں دیاں ایجنسیاں نے رپورٹاں دتیاں، انہوں آکھیا اے نہیں مکدا، اس دے مکن دی ایک وجہ ہے او اگر کم کر چھوڑو تو مسلمان مک ویسن۔ آکھیا اتنے کم کر رہے ہیں، انہوں آکھیا ایک کم کرو، وہ کم کیڑا انہاں آکھیا مسلمانہ کول ایک کتاب ہے، کیڑی اچھا آکھو، مسلمانہ کول ایک کتاب ہے، اگر قرآن ختم کر دو تو مسلمان ختم ہو ویسی۔ انہاں آکھیا سوکھا کم میں اتنے بندے مروائے نے ساڈے کولو، ای کم پہلے کروا چاہو نہ کہ چلو جاؤ بنجو جتھے جتھے قرآن دا نسخہ ملدا ہے، کتاب قرآن کاغذاں وچ لکھا ہویا ملدا ہے، جاؤ او مسجداں وچوں مدرسیاں وچوں الماریاں وچوں گھراں وچوں مکتب وچوں کتب خانیاں وچوں جڑا تا جتھے کتاباں فروخت ہوندیاں نے، جس جگہ تے قرآن دا نسخہ ملدا ہے بنجو انہاں نسخیاں نوں اٹھا کے جمع کر کے وقت سمندر برد کر دیو۔ او شروع ہو گئے کردیاں انہاں اپنے طور تے ہن بڑی کوشش کر لئیے اساں قرآن نو سمندر برد کر دیتا، ہن قرآن ختم ہو ویسی۔ ایک بندہ مسلمان اس غریب دے گھروں بھی قرآن چک لیا گیا، او بندہ بھجدا دہلی شہر دے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول گیا، شاہ جی غضب ہو گیا، ظلم ہو گیا شاہ جی۔ انہاں کیا کی ہویا کہ شاہ جی اگے انہاں ساڈے نال اسلام دے بارے کے کچھ کیتا ہے، اج تینا ساڈے گھراں چ قرآن دے نسخے بھی چا لے نے، ساڈا کے بنسی شاہ جی۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا فکر کرم دی ضرورت کوئی نہیں۔ شاہ جی اٹھے تے دہلی وچ ایک مدرسہ ہے جن تواڈے شہر وچ مدرسہ ہے، او مدرسے وچ تشریف لے گئے، اتھوں دو بچے 8-10 سال دے بچے دونوں قرآن دے حافظ ہیں، دونوں بچے اٹھائے انگریز دی عدالت تشریف لے گئے، ایک بچے نو اس کٹہرے کھڑا کیتا، دوسرے بچے نو اس کٹہرے کھڑا کیتا، اس نو آکھیا تو الحمدللہ رب العالمین اتو شروع کر دے، دوسرے نو آکھیا تو پڑھ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو ادو شروع کر دے، اس نو آکھیا تو
شروع کر دے. اس نے ادو شروع کیتا, اس نے اس پاسوں شروع کیتا. او سامنے بیٹھا ہویا جج آئی, او قلم اپنے زبان دے تھلے رکھدا ہے تے چباندا ہے. کدے اس بچے نو ویکھدا, کدے اس بچے نو ویکھدا ہے, حیرانگی دے اندر مبتلا وے. ایک بن گیا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بول کے آدن, جناب جج تساں حکم آرڈر جاری کیتا ہے مسلمانوں دے گھراں چو, مسجد مدرسیاں تے مکتب وچوں, کتب خانیاں وچوں قرآن دے نسخے اٹھا لو. او تساں کم کر لیا ہے, پر یاد رکھا ہے قرآن کتابت دا محتاج نہیں, کاغذاں دا محتاج نہیں, او تک کر لیا نے. ہن ذرا میں دسو انہاں مسلماناں دے بچیاں دے سینے وچوں قرآن کنجے کڈے سو؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ پاک فرمائیں اساں اتارے آوے تے بات اس دی حفاظت بھی اساں آپ کریں دے پیاں, اج تک ہوندی پئی ہے, انشاءاللہ قیامت تک ہوندی راسی. تک دنیا میں کیڑی کتاب محفوظ ہے؟ ذرا زور نال بولو یار. اے دنیا دی کتاب قرآن, دنیا دی کوئی کتاب محفوظ نہیں سوائے کیڑی کتاب دے. تھوڑا جا ٹر دیاؤ. دنیا میں کوئی کتاب لا ریب نہیں. کدیں سٹ تو نہیں لگ گئی؟ دنیا میں کوئی کتاب لا ریب کسے کتاب وچ نہیں لکھا ہویا. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داود, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, موطا امام محمد, مسند احمد, حدیث دی جڑی کتاب مرضی اٹھا لو, فقہ حنفی دی, مالکی, شافی, حنبلی, کسی کتاب نو اٹھا لو, کسی کتاب دے متھے تے نہیں لکھا ہویا اے کتاب لا ریب. ہکو کتاب ہے دنیا میں جس سے پہلے صفحے پہ پہلی لائن اس سے اپنی بولی چاکھاں اس سے متھے تے بطور جھومر تے لکھا ہویا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک کتاب دنیا میں جیڑی, ذرا زور نال بولو. ایک مولوی صاحب ہے, لک صاحب, ایک مولوی صاحب ہے, انہاں مسیتی تقریر کی تھی, انہاں آکھیا قرآن لا ریب کتاب ہے. صبح امام صاحب مقتدی آکھے تساں بنجو, کہ کیوں؟ کہ تسی خالی قرآن نو لا ریب سمجھیں دے, اور کسے کتاب نو لا ریب نہیں سمجھیں دے. تسی جاؤ جی آسان تو مولوی نہیں چاہیے دا, لیکن میں دلیل نال گل پہ کریں دا. ہکو کتاب ہے جس کتاب نو اس اتارن علی ذات نے آکھیا کہ اے کتاب کے دے لا ریب دا معنی اے وے اس کتاب دے کسی امر شک نہیں, کسی نہیں وچ شک نہیں, کسی حکم شک نہیں. قرآن نے جو کچھ بیان کیتا اس وچ کوئی شک, ذرا اچھا آکھو, لا ریب بھی کتاب. پھر اے دنیا دی واحد کتاب ہے جیڑی کتاب خود دسیں دیئے میں نے بھیجیا کس سے, اے قرآن دسیں دا آپ, میں نے لے کے کون آیا, میں آئی کتھے آ, اے کتاب دسیں دیئے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان
بلسان عربی مبین۔ پروردگار عالم اپنی لارے کتاب فرما دین اے لوگو اے پکی گل ہے، اس گل وچ شک کوئی نہیں۔ تاکید دا جملہ ذکر فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، اس کتاب نو نازل کرن والی جڑی ذات ہے او رب العالمین ہے، جڑا لے کے آیا ہے او روح الامین ہے، جس ہستی تے آئی ہے او صادق تے امین ہے، جس بھیجے ہے او رب العالمین ہے، جڑا لے کے آیا ہے او جبریل امین ہے، جس ہستی تے آیا ہے او ہستی رحمت للعالمین ہے۔ انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، بھیجی کتھے بھیجیا علی قلبک، اگر تساں تھوڑے جے متوجہ ہو میں ایک چھوٹی جی گل کرنا چاہتا، دو عظمتاں بیان کرنا چاہتا ہاں۔ اللہ فرمائے دن علی قلبک، اساں اس کتاب نو بھیجیا ہے، کیڑی جگہ تے بھیجیا؟ پروردگار عالم اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام آئے، زکریا یحییٰ علیہ السلام آئے، یعقوب و یوسف علیہ السلام، بڑے اولو العظم پیغمبر، بڑے عالی شان پیغمبر، بڑی عظمت والے پیغمبر آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے پیغمبر دنیا چ آئے نے، انہاں پیغمبراں دے بھی دل دیاں تختیاں ہن، پر میں قرآن نو اتھے روکی رکھیا، او جس تختی تے ہائی لوہے محفوظ دے اندر، تے لوہے محفوظ وچ بہت ساریاں تختیاں نے مسلمانوں، کوئی تقدیر دی تختی ہے، کوئی موت دی تختی ہے، کوئی حیات دی تختی ہے، کوئی رزق دی تقسیم دی تختی ہے، کوئی کس چیز دی تختی ہے۔ انہاں تختیاں وچوں اگر تہاڈی توجہ ہوے تا ایک تختی ہوے جس تختی تے قرآن لکھیا ہویا ہے، یاد رکھا ہے مسلمانوں، لوہے محفوظ دیاں جتنیاں باقیاں تختیاں نے انہاں ساریاں تختیاں نالوں عظمت والی تختی لوہے محفوظ وچ بھی ہوئے جس تے قرآن لکھیا ہویا ہے۔ بل اللہ پاک نے قرآن نو آدم علیہ السلام آئے تھلے نہیں بھیجیا۔ اے تھلے دا لفظ سمجھ گئے ہو؟ تساں کیا دیو؟ میں انجے پریشان پہ ہوں، پتہ نہیں کوئی میں جے لفظ بولا تو ان سمجھ نہ ہمن۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے نے، قرآن اس تختی تو تھلے نہیں آیا، ابراہیم خلیل الرحمن دنیا میں آئے اس تختی تو تھلے نہیں آیا، حضرت کلیم پیغمبر علیہ السلام آئے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے، یوسف جیسے حسین آئے، حضرت یعقوب جیسے آئے، حضرت ایوب جیسا صابر آیا، قرآن اس سے تختی وچ ٹکا رہا، تھلے نہ آیا۔ میرا رب آتا ہے اے زمین تے آمنہ دا لال آیا، آمنہ دے لال دے دل دی تختی زمین تے میں پڑھائی، میرا پیغمبر زمین تے آیا، میں آسمان دی لوہے محفوظ والی تختی تو قرآن نو چایا تے آمنہ دے لال دے دل والی تختی تے پہنچایا۔ اللہ لوگ سمجھیں دن کوئی ناراض تو نہ تھی، ویسی قاری نبیل صاحب کوئی ناراض تو نہ تھی، لوگ سمجھیں دن بھیجے گئے اس واسطے بھیجا ہے کوئی آدھے ساری زندگی نزدیک نہ ہو،
نہ پڑھو نہ سیکھو نہ سمجھو نہ عمل کرو، ساری زندگی قریب نہ ہو، مر گیا ہے کل خانی واسطے آیا ہے، تو سدھا نہ کریں دے، سچی گل دسا ہے، او سچی گل دسا ہے، کریں دے نہ کھین دے تا ہو سن، او کو برادری والا سد گنے، کو رشتہ دار بلا گنے، اپنے دادے چ نہ صحیح نال والے پنڈ چ کوئی بلا گنے، اے گل تا تساں میں تے نہ منیندا، بالکل نہ منیندا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب تیجا سنت ہے کہ نہیں، جمعرات ہے نہیں، 40واں ہے نہیں، برسی ہے نہیں۔ شاہ بعد مولوی جی بہندے کہ اکھے قرآن دی قسم ہے، دیگ تو اتو ڈھکن ہٹ گئے نا، خوشبو آندی ہے بندہ ترٹ کے لگا بہندا، مجبور ہو۔ مولا کیوں بھیجیاں نے اتھے کے فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کدئی قرآن ان پیا فرمائندہ ہے، اس نے کیوں بھیجیا ہے؟ نہ تعویذاں واسطے، نہ کلاں واسطے، نہ جمعراتاں تے پڑھن واسطے، نہ قبراں تے پڑھن واسطے، نہ نویں مکاناں وچ پڑھن واسطے، نہ نویاں دکاناں وچ پڑھن واسطے۔ قرآن کیوں بھیجیا؟ اللہ پاک فرمائندے سورۃ ابراہیم شروع پئی ہوندی نے، 13واں پارہ ہے، پروردگار عالم فرمائندے نے الف کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرا عظیم الشان کتاب بھیجیے لوگوں، کیوں بھیجی نے مالکا؟ فرمائیں انزلناہ الیکا، سبحان اللہ، فرمائیں اساں اتاریے تہاڈی طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس واسطے بھیجیے تاکہ تساں لوگاں نوں کڈھو، لوگاں نوں کڈھو کتھوں؟ گمراہی دے اندھیرے، کفر دے اندھیرے، شرک دے اندھیرے، ہاں جھوٹ دے اندھیرے، ظلمت ہی ظلمت، چونکہ ظلمت دیاں قسماں بہت ساری آئیاں، انہاں ظلمات اس واسطے جمع دا سیغہ لایا گیا، ہاں جی جمع نو استعمال کیتا گیا، فرمایا تاکہ تساں کڈھو لوگاں نو ظلمات دے اندر، کیڑے پاسے لے کے ونجو الی النور۔ جڑے لوگ شرک دی دلدل وچ پھسے پے نے، کفر دے اندھیرے کنواں وچ گر گئے نے، ضلالت تے گمراہی دی پٹڑی تے چل رہے نے، اس قرآن دے ذریعے اس چو کڈ کے لے آؤ الی النور، نور ایمان تے نور توحید والے پاسے۔ میرا پیغمبر کڈو، لوگ ظلمت وچ پے نے، انہاں نے ظلمت چوں کڈنا ہے تا کیڑی کتاب دے نال، کیڑی کتاب دے نال؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ علماء بیٹھن، مبین دا لفظ متعدی بھی ہوندا ہے، لازمی بھی ہوندا ہے، خود واضح ہے یا واضح کرنے والا ہے۔ اللہ فرمائیں میں اتارے ہے نورم، نور دا معنی کیا ہوندا؟ ذرا پلے آکھو، نور دا معنی اللہ دا سا قرآن کے بنایا ہے،
یہ تو بولندے ہی نہیں، انہاں واسطے کوئی شے پکائی نے ہیں جی ہے مل سی بال ہن ذرا زور نال بلائے انزلنا الیکم نورا مبینا، اساں بڑا کھلا نور بھیجے، توجہ ہے، آیا اتو نور، آیا کس کولے، فرمایا انا ارسلنا، پڑھو الیکم شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، ذرا زور نال پڑھو، وسراجا منیرا، اتو نور آیا ہے، جس کو آیا ہے او سراج منیر، او توجہ کرائے، او سراج منیر، علماء بیٹھن پوچھائے سراج دا معنی ہوندا ہے دیا، اسا اپنی بولی چ دیوا کہدے ہاں، تساں جی وقت ہکو جہاں ہنجے وکھرے تھیے بیٹھے میرے نالو، او سراج دیوے نو آدے نے، سراج دیوے نو آدے نے، تے منیر جڑا دیوا روشن کرنے آلہ ہوئے، ذرا تھوڑی جی توجہ چاندہ، اتو نور آیا، آیا جس دے کول او سراج منیر، ہن ذرا ان کرائے اے دیوائے، اس دے وچ اتو نور آیا ہے، اس نور والا دیوا جدو اس وچ اے نور دا تیل پہ گیا ہے، او دیوا بلیا ہے، بات او منیر بنے آئے، او منیر بنے آئے، اس روشن کیتا ہے، روشن کیتا ہے، تیرا دیوا اتھے چا رکھو، فٹ 4 فٹ دی جگہ نو ظاہر نو روشن پیا کریں دے، او مسلمانوں جڑا نور اتو آیا ہے، جس پیغمبر سراج منیر کو لایا ہے، اے نور آیا، اس دیوے وچ آیا، دیوا روشن ہویا، انج روشنی کی تھی، ایک ظاہری روشنی ہے، اے دیوا ایڈا روشن ہے، ایڈا روشن کرنا لے، اے بلوے صدیق دے اندر دل آلا دیوا بل پہ آئے، عمر دا اندر روشن ہو گیا ہے، عثمان دا اندر روشن کیتا ہے، اور دنیا دے دیوے ظاہری روشنیاں کریں دینے، اور سراج منیر آیا ہے، لوگاں دے اندر دیاں کوٹھیاں چمدھیرے ہم، اس قرآن نے آکے سراج منیر نے آکے اس نے روشن کر کے رکھ دیتا ہے، فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، تے سراج منیر کو لایا ہے، آیا کیوں میں، فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگاں نو کڈ کے لے آؤ ظلمات دے کولو، کڈ کے آنو نور توحید والے پاسے، شرک دی دلدل چ جڑا پھسیا پیا ہے اس نو قرآن سناؤ، آکھو شرک جڑا بندہ کریندا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وبئس المصیر من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتفتقه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیق، پڑھ پڑھ کے سناؤ اس نے جڑا خیر اللہ دے دروازے تے دیندا پیا ہے، حاجات واسطے مشکلات وچ گھر کے خیر دی دعائیاں پیا دیندا ہے، کدے اتھوں کھلو کے دیندا ہے، کدے قریب تو بن کے دیندا ہے، اس نو دسو بھلے مانسا، یہ لفظ سخت نہیں آکیا چاہ، او بھلے مانسا، یہ پتہ نہیں توڑے جو بہت سارے بزرگ بیٹھے ہو سن جنہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے سنے ہو سی، حضرت شاہ جی یہ لفظ استعمال کر دے ہوں دے اکثر اپنی تقریر اچھ، او بھلے مانسو، او بھلے مانسا، تو ہتھو کھلو کے صد پیا مرین دیں، حالانکہ السمیع ہومنا،
السمیع ہونا اے صفت صرف کس دیئے ذرا پلے آکھو اللہ دا نا آہستہ لبو یار من گئے نے جنے من گئے نے اللہ اکبر سیاسی نعرے تا بڑے وج گج کے لیندے ہو نا کیوں اتھو کے اے ملدا اس واسطے یا گلی پکی کر دیں دن سبحان اللہ قوم بھی بڑی عجیب ہے کھمبا لا دے پوری برادری ووٹ تو ہن دیسی مزے نہ بن گئے تواڈے سبحان اللہ ایک کھالا سن چا دے پانی دا سارے ووٹ لے کے چلے جاؤ السمیع ہر ایک دی ہر ویلے ہر جا تو ما فوق الاسباب سنن والا صرف کون ہے اچھا کھو صرف کون ہے اے ہن لگدا پیا ہے اس نے پیا دہائی دیندا ہے کدے کیڑی زبان نال کدے کیڑیاں بولاں نال کدے کیڑیاں بولاں نال اے دہائی دتی کھلوتا ہے سمجھیندا پیا ہے اے میری سندا پیا ہے ہن اس نو کی کرنا اے شرک دی دلدل وچ پھس گیا ہے ڈنڈا نہیں اٹھاونا اس نو قرآن سنا کے شرک دی دلدل چوں کڈ کے نور توحید والے پاسے آنا ہے اے جڑا دہائی پہ دیندا ہے اس نو من کی آنکھوں بھلے مانسا انہاں پہ دہائیاں دیندا ہے انہاں پہ پکارا کریندا ہے انہاں دی صد سور پہ کریندا ہے جنہاں دے بارے قرآن آدا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون اے شرک چ پھسیا کھلوتا ہے او کیوں غیر اللہ دی دہائی دیندا ہے جنہاں دیندا پیا ہے او نہیں سن دے تیری پکار او آدا اج نہیں سن دے چلو جمعرات والے دن لگا ویسا بت بن کے پکار کرے سا قرآن آکھیا جمعرات بھی کوئی نہیں اس آکھیا چلو اج نہیں جمعرات بھی نہیں شب رات نو لگا ویسا شب برات نو لگا ویسا اس دھاڑے تا روحاں مڑ کے آندیاں نے اس دن من کے دہائی چا دے سا اے جس ویلے اس پاسے ٹریا قرآن آکھیا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ او غیر اللہ نو سنا منگا عقیدہ رکھنا لیا اللہ دا قرآن آ دئی جمعرات نہیں اج نہیں کل نہیں شب برات نہیں ایک سال نہیں 2 سال نہیں فرمایا تین تے زندگی دا دھاگا لمبا ملے قیامت تک تیری زندگی بن منگے قیامت تک تو پکاردا رہے قیامت تا آ سکدی ہے پر او تیری پکار سن اے کون پیا دے کون آدا اچھی گل کرائے محفوظ کتاب پیا دیے لا ریب کتاب پیا دیے بے عیب کتاب پیا دیے بے مثل تے بے مثال کتاب پیا دیے لا زوال کتاب پیا دیے حجت کتاب پیا دیے موجز نما کتاب پیا دیے او مسلمانہ او کتاب پیا دیے جس کتاب نو اللہ نے تیرے واسطے رہنما بنایا تبت کیا کیا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا 16واں پارہ قرآن دا 16واں سورۃ طٰہٰ یا مریم طٰہٰ میں پرانا حافظاں بڈھا تھی گیا ہوں کتھو اے تسی خوش تھی گئے اللہ اکبر اللہ اکبر فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا میرا مالک پیا دئی جیڑا اس ہدایت نامے دے پیچھے ٹریا جیڑا اس ہدایت نامے دی اتباع کر گیا
ہدایت نامے دی جڑی ہدایت علی پک ڈنڈی جگہ رستہ دسیا اس رستے تے ٹر پیا میرا رب اپنی لا ریب کتاب یادئی فلا یضل ولا یشقا او کدے بدبخت بھی نہ ہو سی کدے گمراہ بھی نہ ہو سی معلوم ہویا جڑا اس پیچھے ٹر پیا او بدبخت بھی نہیں گمراہ بھی نہیں ہے ہدایت آلے تے سعادت مند ہے تے جڑا اس پیچھے نہ ٹریا فتوہ تسی لاؤ ایک کتاب تساں کو رکھی ہوئی ہے چلو جے تہان ادو نہیں سمجھ آئی چونکہ اساں انہاں لوگاں نال ساڈا تعلق ہے جنہاں لوگاں دی زبان شائستگی ہے ذرا اچھا بولو ساڈا تعلق انہاں لوگاں نال نہیں ہے جنہاں لوگاں دی زبان منبر رسول تے بیٹھ کے اس سے احترام دا خیال نہیں کرتی نہیں ایک معمولی گل بندہ بیٹھا کتھے وے تے زبان بازاری استعمال کرے اے اجازت نہیں دیندا تے تہاڈا بھی بھلا رہے تہان جیڑا لبا تسی پہنچ گئے اتھے ناراض تو نہ پہ تھیندے وہ ایک مولوی آئی بیچارہ ٹر گیا ہے ان کے آکھیے وہ اتھے جلسے تے گیا وہ شروع کرتا ضرب یضرب ضربا فضاربا ضرب زمرا مظلوما لم یضرب لم یضرب او جناب گردان شروع ہوئی پئی ہے لم یضرب لوگ پہ نعرے مرندے وہ ہویا کی وے تو ہم کے سمجھ آئی صرف صغیر پڑی صرف کبیر پڑی لوگوں نے سمجھ نعرے مارے تے لبیک او ویندے پہلے کام تسی بھی انجا نہیں کریں دے جس پاسوں کوئی چھوٹی جی سنی چال بائی بات مڑ کے نکل دیں ہاں گئے ہاں اے شاہ جی اور جڑا طبقہ ہے نا اے تو کوئی ایجیاں سنجیدہ گلاں کریں دینے ساڑھے پلے مڑ نہیں پوندی اے مولوی اللہ دی قسم گل کی تھی ہاں ٹھار گیا ہے کنجے اکو سا کہ او بھی کافری او بھی کافری او بھی کافری او بھی کافری اے اسی بہت سارے کافر گھن کے ٹر پہ وہ مسلمان بھی رمن دیتا نہیں انہیں سمجھائے کو جنت ہے دی ساری اسی دو چار ٹر وساں باقی سارے جہنم رسید ہو ویسا اے پچھو علماء بیٹھے نے حدیث پاکچ آیا حدیث پاکچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو آخری بندہ جیڑا جنت اللہ پہنچے سننا سب تو آخری مسلمان باقی سارے پہلے پہنچ گئے ہو سن اے ہن آخریوں گناہ مندی بیچارہ میل کچیل تو پاک ہو کے آیا میں سزا نہیں آکھری میں کیا آکھیا دیکھو نا کپڑے نو مشین سٹا ویندا سزا دے من واسطے یا میل کڈن واسطے او سات مومنین اس پاسے ویسن گناہ والی میل کچیل دور کرن واسطے سب تو آخری بندہ جڑا آسینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نو اس دنیا نالو 10 گنا بڑی جنت عطا کرے سی کو سن دے پہ ہو ایک خاچ نہیں ہے نبی دی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے ایک گل بھی تو اندساں تے لوگ بس خاچ سمجھی ہوئی ہے بہرحال عرض کرنا چاہتا جیڑا من ویسی قرآن دا فیصلہ فلا یذل ولا لہذا میں انہاں بھائیاں کے ہاتھ جڑے سا گزارش کرے سا منت کرے سا تو آڈی بولی وچ ترلا کرے سا اللہ دا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ اپنے عقائد حقانی قرآن دی قطعی دلیلہ نال بیان کریں دیئے قطعی دلیل قطعی دلالت بھی ہے قطعی ثبوت بھی ہے قطعی دلالت بھی ہے قطعی لہذا قرآن دا فیصلہ جڑا اس پچھے ٹرے لا یذل ولا اے قرآن دا فیصلہ او گمراہ خدا دا واسطہ ہے اللہ دا واسطہ ہے نہ زبانہ کھولیاں کرو اے جن اے دلیل نال گل پہ کریں دیں تے دلیل کشف الغمہ دی نہیں بوجھت الاسرار دی نہیں تو
توحفۃ الگھڑدود دی نہیں، کہنی گھڑی ہوئی کتاب دی نہیں، اس کتاب دی ہے جس کتاب دے ایک ایک حرف دا، ایک ایک لفظ دا، ایک ایک ایت دا، ایک ایک سورت دا، 114 سورتاں دا محافظ میرا سچا رب ہے۔ کو سمجھ آئی نے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کڈ نور والے پاسے تے جیڑا من گن سی اس دے پیچھے پیچھے ٹرسی، لا یذل ولا یشقا، تے جیڑا اس کو لو منہ مڑے سی کنڈ چا دے سی اس نو۔ سنو قرآن دا فیصلہ مسلمانوں، اللہ پاک فرمائے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اس نو کنڈ کرے سی زندگی تنگ کر دے سا۔ کہ کر دے سا؟ قرآن آدھا انہاں دی زندگی تنگ ہوئے سی۔ امریکہ لے قرآن نو کنڈ کریں دن سوکھے تھیے پین، برطانیہ قرآن نو کنڈ کریں دے سوکھا تھیا پہ، مشرق قرآن نو کنڈ کریں دے سوکھا تھیا پہ۔ بادشاہیاں نے، شہنشاہیاں نے، او بڑیاں بڑیاں بادشاہیاں نے دولتاں دے انبار لگے پینے، اسلحے دے انبار لگے پینے، دنیا دے ترقی یافتہ نے تے جڑے شودے مسلمان او محلج پیران دن تے مسلمان جھوپڑیاں تے کچیاں کوٹھیاں وچ پیران دن۔ قرآن آدھا جڑا قرآن نو کنڈ کرے سی، اعراض کرے سی، منہ مڑے سی، ان لہو معیشتا ضنکا۔ سنو مسلمانوں، اس تنگی تو مراد اے نہیں ہے اس نو دولت کوئی نہ مل سی، اس تنگی تو مراد کی وے، اس تنگی تو مراد ہی وے کہ اس دے دل دے اندر اطمینان ختم ہو گئے سی۔ نعرہ تکبیر، جیوے جیوے۔ یہ تو نہیں پتا، میں نہیں پتا، ایسے چونکہ اس فیلڈ جران دیں ویسے بحمد اللہ تعالی میں ذاتی طور تے خان وعدہ پیر بخاری نال بحمد اللہ تعالی بڑی محبت ہے، اور میں بحمد اللہ تعالی بڑے حضرت شاہ جی دی بیعت کی تھی۔ پھر میں ایک جگہ تے رہندا سا، میں پیغام بھیجیا میں آمنا چاہتا اتھے، حضرت نے بڑے شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آمن والے بندے اس بندے آ کے دسا، وہ بندہ اتھے خدا دی توحید دا کم کرندا۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بن اس جا کے آکھیں تو اتھے خدا دی توحید بیان کرندا رہو، عنایت اللہ اتھے دعا کرندا راسی، اللہ دیاں کروڑ ہاں رحمتہ ہونے، اللہ انہوں دی قبر کا اپنی رحمت دی برکھا برسائے۔ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ انہوں دا سایہ بالصحت بالایمان ساڑھے سرات تعدیر قائم رکھے۔ بڑی محبت ہے، ایک گل کرنا چاہتا ہوں تے گل بھی اپنی نہیں کرنا چاہتا، اے اج تساں پلے بننی، گل پلے بننی ہے۔ احترام اپنی جگہ تے ایک جگہ جلسہ ہو رہا غالباً حافظ آباد دے علاقے دا، حضرت شاہ جی بڑے شاہ جی رحمت اللہ علیہ جل تشریف لائے، پہلے ایک عالم بیان کر رہے، بڑے بزرگ عالم سن، حضرات کھڑے ہوئے، انہاں گفتگو روکنی پہ دی، وہ قرآن پہ پڑھ دے۔ حضرت شاہ جی تشریف لائے رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمتاً باسعتاً کاملتاً بافرتاً سابغہ، آ کے جس وقت خطبہ مسنونہ پڑھا فرمان لگے سارے بھائی استغفار پڑھو، 7 باری استغفار پڑھو۔ کو سمجھے ہو کہ کوئی نہ سمجھے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا،
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. میں بالکل اختصار کرنے لگا. نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انتہائی اختصار کریں گا. اللہ اس نے قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھے سی. اے بندہ سی رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا. میں تے دیکھن والا ہوں میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا. پروردگار عالم دی طرف جواب نکلے سی. ہاں کذالک تتک آیاتنا. او تو گھر بیٹھا ہوندا ہے میں قرآن بھیجیا. میری آیات تیرے کول ٹر ٹر کے آئیاں. میری آیات تیرے کن دے دروازے پہ دستک دیندیاں رہیاں. میری آیات قرآنیہ تیرے قلب دے تے ضربہ لگیندیاں رہیاں. پر ظالما تو میری آیتاں نو بھلا دتا. اج میں تین بھلا دتا تو دین تو دانو. ایک گل نکی جئی کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں. اللہ پاک نے فرمایا میں اس نو انا چا کرے سان. اے ویکھنا جس چیز دے نال اے اکھاں وچ جس چیز نال وکھیندا ہے او نور ہے. کہ نور ہے. اللہ پاک فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا. او میں اتو نور بھیجائی تیری اکھاں وچ میں نور پایا ہے. اس نور دے نال تو ویکھنا ہے. اس افق نو ویکھ کے آفات تے نظر کر کے قرب و جوار تے اردا گرد سب تے نظر کر کے تیرا کم آئی انہاں نال تک کے میری توحید نو سمجھ لینا. پر ظالمو تو انہاں اکھیاں دے نور دے نال توحید والا نور نہ سمجھے. او قرآن والا نور تیرے کول آیا اس نور دے تو قدر نہ کیتی. اج میں تیری اکھاں دا نور کڈ لیا. اس واسطے انا ہو گیا کہ تو میرے قرآن والے نور کو لو کنڈ چا کیتی آئی. اس واسطے مسلمانوں اللہ نے ہدایت نامہ بھیجیا ساڈے کول. او کیڑا ہے؟ لا ریب کتاب کیڑی؟ محفوظ کتاب کیڑی ہے. لہذا اس کتاب نو یمسکون بالکتاب کتاب نو جپا مار لو. جے کچھ قرآن بیان پہ کریندا او حق ہے. او حق ہے. کیوں جی ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو جو کچھ قرآن بیان کرنا وہ کی دے حق ہے. قرآن ادا یہدی الی الحق. سورۃ احقاف فرمایا یہدی الی الحق. اس واسطے اشاعت التوحید و سنت دا ٹریڈ مارک آکھو ماتو آکھو کیڑے لہو دعوت لہو اس لہو دعوت الحق دی صدا انشاءاللہ 9 تاریخ وہاں بچنا دی زمین تے نغمہ توحید دی صورت وچ لائی ویسی. اور انشاءاللہ 24 نومبر میں سرزمین پیر بخاری تے اس سے بھی انشاءاللہ صدا بلند ہو سی. سارے بھائی کوشش کرے سو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک